أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضمية والجهود التقوية والنقاوة النقمية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذکر اس بی بی کا کرنا ہے کہ جن کے ذکر سے امام زمان علیہ السلام کی خاص نظر رحمت شامل ہوتی ہے مجلس میں. اور مولا کا حکم ہے ایک بہت بڑے عارف سے کہ میری جدہ زینب کبریٰ کے مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی تعجیل کی دعا مانگا کر. لہٰذا چونکہ نام پر جس بی بی کے یہ مجلس عزا ہے، مسافر شام کی مجلس، تو میں مولا امام زمان علیہ السلام کی دعا پڑھ رہا ہوں پہلے، پھر مجلس کا خطاب شروع کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ امام کو فرصت دیتے ہوئے میرے ساتھ سارے اس دعا کو پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ بلند آواز سے درود بھیجیں گے تو اللہ دل سے منافقت کو بھی دور کر دے گا انشاءاللہ. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. نعرہ صلوات. بقول حضرت میر انیس رحمت اللہ علیہ کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے.
ثانی کوئی، بہت توجہ رکھیے گا، اگلے مصرے سے میں موضوع سے متصل ہو جاؤں گا. ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بچا ہے. اللہم صلی علی اس بی بی کا ذکر ہے کہ جن کے احترام میں حسین ابن علی اپنے مقام سے بلند ہو جائے. آغا عباس عزیزی نے لکھا ہے اسے اپنی کتاب میں کہ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، مولا حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور بی بی زینب تشریف لے آتی تھی، تو حسین تلاوت قرآن روک کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے احترام میں بلند ہو جاتے تھے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سامعین موجود ہیں یہاں پر اور سوچنے سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، یعنی جس کے احترام میں دو دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے. ہاں، جس کے احترام میں قرآن ثابت بھی بلند ہو جائے اور قرآن ناطق بھی بلند ہو جائے، اسے شریعت میں ثانیہ زہرا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. لیکن صلوات آپ نے خود بھیجتے رہنی ہے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی. جو باپ کی زینت ہے، دیکھیں ذرا آیتوں کو سن لیجئے گا، میں آیتوں کے ذریعے سے پھر بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں. سورہ صافات کی آیت ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. یہ سورہ صافات کی چھٹی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. یہ آیت ہے کہ ہم نے انسان کے لیے زینت عطا کی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے زوجہ عطا کی، یہ زینت ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، یہ زینت ہے. من النساء والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے زیورات عطا کیے، یہ زینت ہے. من القناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. جتنی سواریاں عطا کی وہ بھی زینت ہے. کھیتی بھی زینت ہے. یہ متاع دنیا زینت ہے. دیکھو یہ ساری چیزیں زینت ہے. لیکن حدیث میں آیا ہے کہ زینت الارض الرجال، یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے کہ جو زمین کی زینت ہے وہ اللہ نے مردوں کو قرار دیا. اچھا، مستورات سے میں اس بات کی وضاحت کروں کہ وہ خفا نہ ہو، اور اس لیے کہ یہاں پر جو مراد ہے یہ صفت شجاعت مراد ہے. ہر شے میں شجاع ہونا، چاہے وہ مرد میں ہو یا خاتون میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے زینت قرار دیا ہے. زینت الارض الرجال، زمین کی جو زینت ہے وہ اس مردانہ شجاعت میں ہے. توجہ ہے. وزینت الرجال علی بن ابی طالب. زمین کی زینت شجاعت میں ہے، شجاعت کی زینت علی بن ابی طالب میں ہے. اور علی بن ابی طالب کی زینت وہ بیٹی ہے کہ جس کا ذکر ابھی ہو رہا ہے. مل کے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پہلی صلوات آپ نے بلند آواز سے بھیجی تھی، پھر بھیجی نہیں ہے، تو آپ ذرا صحیح طریقے سے ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تھوڑا سا آواز کھلی رکھیں. تو زینت الارض الرجال وزینت الرجال علی بن ابی طالب. زمین کی زینت شجاعت سے ہے، اور زمین کی جو زینت ہے وہ مرد ہے، اور مردوں کی زینت علی بن ابی طالب ہے. علی کی زینت زینب بنت علی ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بنت خاتون چنا بنت علی ہے زینب، بنت خاتون چنا بنت علی ہے زینب، اور گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی. ہائے 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 ہائے. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. آپ تمام کی دعاؤں کو شامل کرتے اس مصرے میں کہہ رہا ہوں، یعنی قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب بنت خاتون جناب بنت علی ہے زینب. اور جب بھی تیرا نام لیا ڈر گئی ہر ایک مشکل، یہ تیرا نام ہے یا ناد علی ہے زینب. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زینت کا معیار سمجھ میں آ رہا ہے؟ اِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ. ہم نے آسمان، اس دنیا کے آسمان کو ستاروں سے زینت عطا کی.
اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اچھا جانتے ہو یہ ستارے بھی آسمان پر کیوں ہیں؟ یہ علی ولی اللہ کی وجہ سے. حدیث امام سناتا ہوں. حدیث امام رضا علیہ السلام ہے, غدیر کے موقع کی حدیث ہے. امام نے کہا ان اللہ عرض الولایۃ علی اہل السماء, اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں پر ولایت مولا کائنات کو پیش کیا. فسبق اہل السماء السابعۃ, تو سب سے پہلے جنہوں نے علی کی ولایت کو قبول کیا آسمانوں پر وہ 7ویں آسمان والے تھے. اللہ اکبر. یہ حدیث امام ہے, سید ابن طاؤس نے لکھا ہے, حدیث امام رضا علیہ السلام ہے. سب سے پہلے علی بن ابی طالب کی ولایت کو جو قبول کیا وہ 7ویں آسمان والے تھے. فزینھا بالعرش, تو اس ولایت کے قبول کرنے کا انعام اللہ نے عطا کیا کہ اللہ نے اپنا عرش 7ویں آسمان میں بنایا. ثم سبق اہل السماء الرابعۃ, اس کے بعد 4تھے آسمان نے ولایت کو قبول کیا. فزینھا بالبیت المعمور, تو اللہ نے بیت المعمور 4تھے آسمان میں بنایا. اچھا جانتے ہو بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور ہم یہاں قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں, جو فرشتے ہیں نا وہ بیت المعمور کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں. جو فرشتوں کا قبلہ ہے وہ بیت المعمور ہے. بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر پھینکو تو پتھر آسمان سے جو گرتا ہوا آئے گا وہ سیدھا کعبے کی سیدھ پہ گرے گا, یعنی بالکل کعبے سے اوپر ہے بیت المعمور. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو, یعنی آسمانوں کا قبلہ ہے علی کی ولایت کی وجہ سے, زمین کا قبلہ ہے علی کی ولادت کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر فرمایا کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. دیکھیں اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو تو ساتھ میں غازی کا ذکر ہونا تو ضروری ہے. یہ دونوں حسین کے بازو ہوئے ہیں. تو ہم اس پروردگار کی عجیب لگتا ہے نا کہ وہ کعبے کی چھت پہ چلا جائے, کوئی کعبے کی چھت پہ بلند ہو جائے. یہ غازی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں, جو تمہارا قبلہ ہے وہ ہمارا منبر ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے دوش رسالت پر بلند ہو کر بتوں کو توڑا. ہاں ہم اس پروردگار کی جس نے کعبے کو شرف عطا کیا, الحمدللہ الذی شرف ھذا, جس نے اسے یعنی کعبے کو یہ شرف عطا کیا. ھذا کا اشارہ آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ من کنت مولا. تو الحمدللہ الذی شرف ھذا, جس نے کعبے کو یہ شرف عطا کیا بقدوم ابی ہے کہ حسین کے بابا کے قدم کعبے میں آئے. دیکھو علی کے لیے تو شرف بعد میں ہے کہ علی کعبے میں آئے, کعبے کے لیے شرف پہلے ہے, ورنہ علی جہاں آ جائے وہی کعبہ بنا دے گا اللہ. یقین جانو اب تک کی مجلس میں جو سب سے زیادہ روحانی خوشی و کیف محسوس ہوا ہے نا وہ اس بچے کے نعرے پر ہوا ہے. ہاں جو اس سن و سال میں نعرہ تکبیر بھی کہہ رہا ہے, نعرہ رسالت بھی کہہ رہا ہے, پوری شان سے نعرہ حیدری بھی کہہ رہا ہے. بے شجر سب ہر زن ہوتے ہیں, اونچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اللہ اکبر. شجر سر ہر زن ہوتے ہیں, اونچے بول پڑتے ہیں. علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. اور علی کے باب میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے, زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں. یہ بول رہے ہیں نا چہرے, ہائے ہائے ہائے, یہاں سے وہاں تک پرزور ہے. یا رسول اللہ, دیکھو بھی آیت میں سے سنتے جانا.
جب یہ 2 انچ کی زبان مجلس میں کہتی ہے نا یا علی، تو کاش ہمارا جو 5-6 فٹ کا جسم ہے یہ بھی اپنی زندگی میں یا علی کہہ سکے. ہائے ہائے ہائے، میرے ہاتھ بھی ایسے ہو کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے ہاتھ ہیں. میری آنکھیں بھی ایسی ہو کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کی آنکھیں ہیں. میرے کان بھی ایسے ہوں کہ پتہ چلے کہ علی کے ماننے والے کے کان ہیں. حرام نہ سنو، گناہ نہ سنو. جس کان سے علی کے فضائل سنتے ہو اس کان سے موسیقی گنا نہ سنو. ہاں جی، یہ سماعت علی کے لیے مخصوص ہے، یہ بصارت علی کے لیے مخصوص ہے. جس نگاہ سے علم کی زیارت کرتے اس نگاہ سے حرام نہ دیکھو. ہائے ہائے ہائے، یعنی اپنے آپ کو ضم کر دو، فنا کر دو علی ابن ابی طالب میں. جیسے علی کے خود علی کی آنکھیں اپنی نہ رہی، عین اللہ بن گئی. ہاتھ اپنے نہ رہے، ید اللہ بن گئے. چہرہ وجہ اللہ بن گیا. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، یہ خالی میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت خلیفہ دوم حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا ہے. اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ علی عین اللہ تو علی ید اللہ یہ کیسے ہو گئے، دیکھو یہ بہت واضح سی بات ہے. ید اللہ کا لفظ قرآن میں ہے، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا لفظ نہیں. اچھا، ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی پہ فٹ ہو گیا. ہاں، یعنی جو علی ابن ابی طالب سے صادر ہو ان کے دست مبارک سے، بس سمجھو کہ خدا کی مشیت یہی ہے. یہ مطلب ہے ید اللہ کا. بہت سامنے کی بات ہے نا. وہ ایک شخص طواف کر رہا تھا تو مولا علی علیہ السلام نے اسے، ابھی کعبے کی بات ہو رہی تھی نا، کعبے کی چھت پر ابوالفضل عباس، تو کعبہ تو ہے ہی مولا کائنات کی ولایت کی گواہی کے لیے، توحید اور رسالت اور ولایت کی گواہی ہے کعبہ. ہاں، تو مولا علی نے ایک شخص کو تھپڑ مار دیا. ابھی میں آنکھوں کی بات کر رہا تھا تو مولا علی نے تھپڑ مار دیا ایک شخص کو کعبے کے طواف کے دوران. اس نے آ کر شکایت کی حضرت خلیفہ دوم سے کہ اے علی، مجھے انہوں نے طواف کے دوران یہاں کعبے کے سامنے تھپڑ مارا ہے. تو مولا علی کی جلالت یہ تھی کہ وہ بلا نہیں سکے مولا علی کو پوچھنے کے لیے کہ علی آپ نے یہ کام کیوں کیا. وہ خود تشریف لے گئے اور جا کر کہا کہ اے ابوالحسن، مجھے آپ کی شکایت ملی ہے کہ آپ نے کعبے کے سامنے طواف کے دوران کسی کو تھپڑ مار دیا. تو مولا علی نے کہا کہ یہ کعبے کے دوران مسلمانوں کی ناموس پر بری نگاہ رکھ رہا تھا. ارے میں جملہ کہنے لگا ہوں، بھائی دل کا حال یہ اللہ جانتا ہے یا 14 جانتا ہے. تو کب کس کی نیت بدل جائے یہ اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یعلم خائنۃ الاعین، وہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے. بہت احتیاط سے بات واضح ہو رہی ہے. یہ کچھ بڑے امپورٹنٹ اور اہم درس ہے جو یہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی مجلس میں سیکھ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو توفیق عطا فرمائے. تو مولانا نے کہا کہ یہ طواف کے دوران غلط نگاہ اٹھا رہا تھا، اس لیے میں نے تھپڑ مار دیا. اب سننا، انہوں نے جواب دیا کہ اب تو شکایت لے کر آیا ہے میں کیا کروں. حضرت خلیفہ دوم مسلمانوں کی خلیفۃ المسلمین یہ فرما رہے ہیں کہ اب میں تیرے ساتھ کیا کروں. اس لیے جو علی نے کہا کہ طواف کے دوران نگاہ چونکہ خیانت والی تھی لہٰذا علی نے تماچا مار دیا. کہ دیکھ، تجھے عین اللہ نے دیکھا تھا، تجھے ید اللہ نے مارا تھا. ہائے ہائے ہائے، یہ جملہ پہنچا میں نے کیا کہا. اللہ اکبر. یہاں سے وہاں تک پرزور ایک حیدری صلوات بیتا محمد و آل محمد پر. تو آسمانوں کا قبلہ علی کی ولایت کی وجہ سے، زمین کا قبلہ ہے علی کی ولادت کی وجہ سے. سبحان اللہ. تو حدیث یاد ہے جو میں سنا رہا تھا، پہلے 7ویں آسمان نے ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے عرش وہاں بنایا. 4تھے آسمان نے ولایت کو قبول کیا، اللہ نے بیت المعمور وہاں بنایا. اور پھر فرمایا امام رضا علیہ السلام نے کہ ثم سبق اہل السماء الدنیا، اس کے بعد یہ دنیا کے آسمان نے، پہلے آسمان نے مولا علی کی ولایت کو قبول کیا. وزینہا بالکواکب، تو اللہ نے اسے ستاروں سے روشنی عطا کی. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب کبھی رات میں باہر جانا اور آسمان پر نگاہ اٹھے اور ستارے نظر آئیں تو جھوم کر کہہ دینا علی ولی اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس یو میرے بزرگ
اب دو میں سے مجھ سے بھی سن لو گے پھر یار بھئی یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے۔ اب جسے یہ نہ سمجھ میں آ سکے اسے میں تاریخ کیا سمجھاؤں گا؟ میرے بزرگ نے جو شعر پڑھا ہے میں اس پہ کہہ رہا ہوں، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی دو ایک منزل باقی ہے اس میں، بستر نہ ہو احمد یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، اور جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، نہیں بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بھئی ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے۔ میرے بزرگ جو پڑھ رہے تھے، یہ ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، بھئی سوئے تو محمد ہے جاگے تو بس بیٹا مجھے بات کرنا، چلو لگا لو پھر اس کے بعد لگا لو، چلو آپ لگا لو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی تو اب ہے، تو میں نے کیا کہا کہ آسمان یہ دنیا کا ہے، اسے اللہ نے ستاروں سے زینت عطا کی، اس لیے کہ اس نے ساتویں اور چوتھے آسمان کے بعد سب سے پہلے علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا۔ دیکھو کلمہ پڑھنا کیسا ہے، آپ کا کلمہ پڑھنا اور ہے، کسی اور مخلوق کا کلمہ پڑھنا کچھ اور ہے، جانتے ہو کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں کسی اور طرح سے، اگر تسبیح جانتے ہو نا کس در سے ملی ہے ہمیں؟ نماز کے بعد کی تسبیح، ہاں فاطمہ الزہرا کے در سے ملی ہے نا، سلام اللہ علیہا، یہ سارے شیعہ سنی بھائی کہتے ہیں۔ میڈیا پر آ کر بھی میرے سامنے آپ نے دیکھا ہے مجھے میڈیا پر مختلف مقامات پر، تو وہاں بزرگ علماء اہل سنت وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی تسبیح، اور چلے یہ بھی ایک درس ہوتا جائے گا یہاں پر کہ جوانوں سے بالخصوص کہہ رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ثواب کے لیے بیٹھے، جوانوں سے کہہ رہا ہوں جب نماز پڑھ لو تو نماز کے بعد فوراً کھڑے نہ ہو جاؤ، بیٹھ کر تسبیح پڑھو، اور حدیث میں ہے کہ جو اسی پہلو پر بیٹھ کر تسبیح پڑھے، ابھی وہ پہلو نہیں بدلے گا کہ اللہ اس کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے گا۔ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ دیکھو یہ بہت سارے درس ہو گئے، ساتھ ساتھ مجلس میں لیتے ہوئے جانا، یاد رکھنا اچھی طرح سے اسے۔ ایک اچھے بزرگ خطیب ان کا جملہ ہے کہ مجلس جو سنا رہا ہوں یاد رکھیے گا، واہ واہ کر کے واپس پلٹا نہ دیجیے گا کہ بھائی بھول ہی گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے مولا کے ذکر پر کہنا بھی ہے سبحان اللہ، آپ نے مولا کے ذکر پر کہنا بھی نعرہ حیدری یعنی، اس سے انکار نہیں کر رہا میں، لیکن یہ کہ یاد بھی رکھنا اچھی طرح سے۔ تو میری ماں بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی خاص گزارش کہ جب تسبیح پڑھ رہی ہیں، جب نماز ختم اسی پہلو پہ پڑھیں۔ میرے مولا نے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ ہم اپنے بچوں کو جیسے واجب نماز سکھاتے ہیں ویسے ہی اپنی دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح سکھاتے ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ یہ تسبیح ذکر میں 100 کے برابر ہے، میزان میں 1000 کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سورہ جمعہ کی آیت سناؤں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ۔ جوان ہے نا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے نہیں رہو گھر میں، پتہ نہیں یہاں کہتے نہیں کہتے، ہمارے کراچی میں کہتے ہیں کہ وہ چھپڑ پھاڑ کے دے گا اللہ، کہتے ہیں یہاں پر۔ اب مشکل یہ کہ چھپڑ پھاڑ کے مل بھی جائے تو اتنی مہنگائی ہے کہ پھر سارا چھپڑ بنانے میں لگ جائے گا، اس لیے انتظار نہیں کرنا کہ چھپڑ پھاڑ کے کچھ ملے گا، کچھ نہ کچھ محنت کرو۔ مولا کو پسند نہیں ہے سست اور کاہل شخص۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے جو مولا بھی مجھے اس وقت ذہن میں عطا کر رہے ہیں۔ مولا علی آئے مسجد میں، دیکھا کچھ لوگ ہیں جو عبادت کر رہے ہیں مسجد کوفہ میں، فجر کی نماز پر آئے مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، مغرب میں آئے عبادت کر رہے ہیں، اگلے دن آئے پھر عبادت کر رہے ہیں، پھر مغرب پہ آئے پھر۔ مولا نے ایک ہفتہ گزر گیا، اپنے صحابی سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ مولا یہ عبادت کرنے والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ پھر کھاتے پیتے کیسے؟ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، بڑی الٹی بات کر رہا ہوں نا یہاں پر۔
ہاں لیکن اسلام یہ پورا دین ہے. تو کہا کہ یہ کھاتے پیتے کیسے؟ کہا اس طرح سے کہ اے مولا کوئی دے دیتا ہے انہیں لا کر تو کھا لیتے, نہیں دیتا تو صبر کرتے. مجھے معاف کرنا یہ جملہ مولا علی کیسے کہہ رہا ہوں. کہا کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے, نہیں دیتا تو صبر کرتے. مولا نے کہا اچھا تو کوفہ کے کتے بھی یہی کرتے ہیں؟ ہاں انہیں بھی کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں, نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں. تو پھر یہ خود سے کیا کرتے ہیں؟ ہائے 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 یہ علی ہے, ہاں یہ علی ہے. ہماری بات نہیں, وہ دن نہ ملیں گے, وہ مقدر نہ ملے گا, کعبے کی قسم اب کوئی حیدر نہ ملے گا. تو یہ علی ہے. تو اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس لیے مولا نے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ, روزگار کماؤ. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ, حدیث میں آیا ہے کہ جب اس محنت سے کچھ حاصل ہو جائے تو اسے اپنی محنت کا کمال نہ سمجھنا, فضل خداوندی سمجھنا. ہاں کوشش پوری کرو, پھر کچھ حاصل ہو جائے تو غرور نہ آنے پائے, پھر یہ اللہ کا فضل ہے. ہاں اس کے بعد آگے کا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اللہ کا ذکر کثیر کرو. بہت توجہ رکھنا, اب ذکر کثیر کرو, اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں ذکر کثیر کرو جمعے کے دن. تو اللہ کا ذکر کثیر 1000 مرتبہ پڑھیں, یا اللہ تسبیح نکالیں, 10,000 مرتبہ نکالیں سبحان اللہ کی تسبیح, تو ذکر کثیر ہو جائے گا. کیا کریں؟ کسی نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتلائیے گا کہ ذکر کثیر کا مطلب کیا ہے, کتنے 1000 مرتبہ پڑھیں کہ ذکر کثیر پورا ہو؟ قربان ہو جاؤ میرے مولا کے. امام نے کہا تو ذکر کثیر سے کیا سمجھ رہا ہے؟ یہاں ذکر کثیر سے مراد میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. یہ بات پہنچی 9 میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر, یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیج دینا فاطمی اور حیدری محمد علیہ. تو یہ میری دادی فاطمہ الزہرا کی تسبیح ہے. امام نے کہا یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ. امام نے کہا اس کو خلوص نیت سے پڑھو, یہ ذکر کثیر ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین, جو کچھ ملا ہے علی زہرا کے صدقے میں ملا ہے. سبحان اللہ. تو اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا کہ کائنات کی ہر شے تسبیح پڑھ رہی ہے نا. اللہ نے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آپ تسبیح پڑھتے ہیں, تسبیح نکال کے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ. اب پتے بھی تو تسبیح پڑھ رہے ہیں, جانتے ہو وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ وہ اپنے وجود سے خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. یہ ہے خدا کی تسبیح. ٹھیک ہے, تھوڑا سا سطح عمومی سے بات بلند ہو رہی ہے, میرے ساتھ چلنا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنے وجود سے خدا کے بے عیب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں. تو تسبیح بھی سب کی الگ ہے, علی ولی اللہ کہنا بھی سب کا الگ الگ ہے. ہاں ہر ایک اپنے اپنے انداز سے مولا کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ ہاں مردہ بھی علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے. ولایت یعنی کیا؟ اختیار. اگر علی کے سامنے کوئی نمائشی مردہ لٹا دو, یہ نہیں پہنچی بات. ہاں علی جنازہ پڑھ دیں گے تو مردہ ہو جائے گا. ہاں اگر علی کے سامنے نمائشی مردہ لٹا دو, جنازہ پڑھیں گے مردہ ہو جائے گا. حقیقی مردہ لٹا دو, ٹھوکر ماریں گے زندہ ہو جائے گا. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے یا نہیں؟ قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ جب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو نماز پڑھائیں گے یا پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کس کے پیچھے؟ علی کے 11ویں فرزند کے پیچھے. ہائے 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 ہائے. ہاں کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نماز نہیں پڑھا سکتا سوائے حجت خدا کے. اس لیے کہ عیسیٰ کو نماز پڑھانے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ایک صلوات کا سہارا دینا. آخری 2-3 نکات پر آ کے بات کو تمام کر رہا ہوں. تو حسین کے بازو کا نام ہے, ایک بازو کا نام ہے زینب سلام اللہ علیہ, جو باپ کی زینت ہے. جو مولا علی کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا دوسری خلافت میں, علی بن ابی طالب نے, مشکل فیصلہ تھا وراثت کا. وہ جب فیصلہ کر دیا نا
تو پوچھا حضرت خلیفہ دوم نے کہ آپ نے فیصلہ اتنی جلدی کیسے کر دیا؟ تو کہا تمہیں معلوم نہیں انا زین الدین، میں دین کی زینت ہوں. وہ علی جو دین کی زینت ہے اس کی زینت زینب بنت علی ہے. ہاں کیا کہنے. اور جہاں دو ہستیوں کا ذکر ہو حضرت حجت ضرور تشریف لاتے ہیں. ایک شہزادی زینب سلام علیہا کا ذکر، ایک حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام کا ذکر. یہ خاص نظر کرم ہے مولا کی، جہاں ان دو ہستیوں کا ذکر ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حسین کا علمدار عباس، ابھی مصائب سے دور ہوں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ملا کر بات ہو جائے. دیکھو علم جو ہے نا وہ تاریخ میں علمدار گزرے ہیں، 4 بڑے علمدار ہیں. سب سے پہلے تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ جب بھی کہیں علم کا ذکر آئے نا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ کیوں گھبرانا نہیں پتا ہے؟ اس لیے کہ علم جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی تھا. خیبر میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ خیبر میں علم رسول اللہ کا علم تھا نا. لَوَوْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. اسے علم دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا. اچھا خیبر کو بھی کسی کو تکلیف ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. خیبر درود تاج، وہ میرے گھر کا تو درود ہے نہیں. درود تاج جو ہے وہ درود ہے بڑے مسلمان بھائی پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. درود و سلام ہو ان پر کے جو تاج والے ہیں، جو معراج والے ہیں، جو براق والے ہیں اور جو علم والے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اب میں مسلمانوں سے آپ کو ماشاءاللہ بڑی سنت پر عمل کرنے والے مسلمان ملیں گے جو ایک خاص انداز سے مثلا پائچہ پہنتے ہیں. اب میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ وہ سنت رسول سے ثابت ہے یا نہیں، میں اس وقت یہاں بحث کرنے نہیں بیٹھا. لیکن جن کے نزدیک ثابت ہے وہ اس کو پائچے کو اٹھا کے گھومتے ہیں. اچھا مسواک لیتے ہیں. میں ان سے کہوں کہ آج کے ماڈرن زمانے میں آپ مسواک کیوں یوز کر رہے ہیں؟ وہ کہیں کہ سنت رسول ہے. تو بھائی سنت رسول پر عمل کرنے والوں کا بڑا احترام ہونا چاہیے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ سنت رسول یہ ہے کہ آپ پائچہ خاص طرح سے رکھیں، سنت رسول یہ ہے کہ آپ مسواک خاص طرح سے رکھیں. تو سنت رسول پر عمل کرنے والوں کا احترام تو ہونا چاہیے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ 5 انچ کی مسواک تو آپ نے سنت رسول میں لے لی ہے، 6 فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ دیا. اچھا یہ باتیں اب چونکہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں کبھی کبھی لیڈیز میں بھی، کہیں سے کوئی آ جاتی ہیں مسلمان بہن، کہیں سے بھی کوئی انہوں نے سن لیا کہ علم کو نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا. یہ جلوس میں جانے سے روکنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. علم کو نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، ذوالجلال کو نہ دیکھنا نکاح ٹوٹ جائے گا، ہے نا. یہ اہل سنت یہ باتیں نہیں کرتے. میں آپ سے کہوں وہ بڑے عقیدت مند ہیں. ایک مخصوص ٹولہ ہے جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے جی اچھا چلے میں ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں. بھائی گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. گھوڑے کو دیکھ کے تو اسی کا نکاح ٹوٹے. بات سمجھ میں آ گئی جی. اب میں کیا کروں، مجھے پھر حضرت میر علی سے یاد آ گئے. جب علم کی بات ہوئی انہوں نے کہا عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. اولو العزم انبیاء تو ہوتے ہیں، وہ اولو العزم انبیاء جن کا مقام سب سے بلند ہے. جو علمدار ہے نا 4 بڑے علمدار، کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ہاں ہاں اس فہرست میں کوئی اور تو آ نہیں سکتا میرے بھائی. ہاں عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بڑا لطیف جملہ کا. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. جب حیدر کے ہاتھ میں علم آیا تو حیدر کی فضیلت نہیں بڑھی، زیب علم. ہاں علم کی عزت بڑھ گئی. دست حیدر کرار میں آنے سے علم کی عزت بڑھ گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لطافت ہے یہاں پر جی کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس
اب اس منصب والا کا ہے مختار. پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے اردو زبان میں لفظ پایا, ایک ہوتا ہے کرسی کا پایا, ایک ہوتا ہے کھانے والا پایا نہیں, ایک نیاز مل جائے گی انشاءاللہ جلدی, تبرک جو بھی ہوگا. تو میں تو یہاں سے مجھے بڑی دور جانا ہے مجلس پڑھنے کے لیے, تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے کرسی کا پایا, ایک ہوتا ہے پایا یعنی کچھ حاصل کیا. ہاں اچھا, دو لفظ لکھے پایا, دونوں کو بڑے لطیف معنی میں استعمال بھی کیا. اور عباس کے دو شانے قلم ہوئے تھے, 2 مرتبہ لفظ دست بھی استعمال کیا فضیلت عباس میں. عباس کی فضیلت میں کہتے ہیں عالم میں ہوئے 4 العظم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار, بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی عرش میں جو کرسی ہے, کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. بات پہنچی ہے, مشکل اردو سمجھ لیں گے اب یہاں پر. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ, کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس, ایک ثانیہ زہرا ہے, ایک قمر بنی ہاشم ہے. قمر بنی ہاشم کا چاند, کیا کہنا, بنی ہاشم کا چاند. دیکھیں اس خانوادے میں چاند اور بھی گزرے. قمر بطھا کہا جاتا تھا حضرت عبد مناف کو, قمر مکہ کہا جاتا تھا, اور قمر حرم حضرت ہاشم کو. قمر بنی ہاشم جو بنی ہاشم کا بھی چاند ہے, خوبصورتی اور وجاہت. وہ دیکھو 2 جملے آخر میں مسلسلوں میں مسائل پہ جا رہا ہوں کہ بنی ہاشم کے جو چہرے تھے نا وہ بڑے وجیح تھے, خوبصورت سے. جعفر طیار, حیدر کرار, عباس علمدار. تو ایک بنی امیہ کے کسی شخص نے میرے مولا سے پوچھا کہ مولا, یہ مولا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اے علی, آپ بنی ہاشم کی جو داڑیاں آتی ہیں وہ بڑی خوبصورت سی لگتی ہے, اور ہم بنی امیہ والوں کی جو داڑیاں ہوتی ہیں, اب مجھے مثال دینے کی تو موجودہ زمانے میں ضرورت ہے نہیں, آپ خود اس پہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کہ کہا کہ بنی ہاشم کی جو داڑیاں ہوتی ہیں وہ بڑی, آپ کی بڑی اچھی سی داڑیاں ہوتی ہیں جس میں نور ہے, اور جو ہم بنی امیہ والوں کی ہوتی ہیں ان میں وہ وجاہت نہیں ہوتی, وہ خوبصورتی نہیں ہوتی, وہ حشامت نہیں ہوتی. تو میرے مولا نے کہا کہ ہماری داڑیوں کا ذکر اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. میرے مولا علی نے جواب دیا, کہا علی آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے, کہ تمہاری داڑیوں کا ذکر بھی قرآن میں ہے. ہماری داڑھی کا ذکر بھی, آپ کی داڑھی کا ذکر بھی قرآن میں. امام نے کہا سورہ اعراف کی آیت پڑھو, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو پاکیزہ سرزمین ہوتی ہے نا طیب, اس سے طیب زراعت پیدا ہوتی ہے. مولانا نے کہا یہ ہماری داڑھی کا ذکر ہے. ہاں, والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ, جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے طیب اشیاء آتی ہیں. تو اس نے کہا کہ علی ہماری داڑھی کا ذکر کیا ہے. علی نے آگے پڑھا, والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اب میں کیا ترجمہ کروں, قرآن ہے قرآن. امام نے کہا ہماری داڑھی ہے کہ جو طیب سرزمین ہوتی ہے اس سے طیب چیزیں آتی ہیں. والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس سے جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. یہ سمجھ میں آئی بات. یہ ہے قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم کا چاند ابو الفضل عباس علیہ السلام. آپ کو یہ نعرہ حیدری کہنا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کہا, میرے خیال میں آپ کو کہنا چاہیے تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک نجف رسا نعرہ لگا دے ذرا تاکہ آپ کی دل کی آواز پہنچے حیدر کرار تک. ادھر کسی اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے, کہ 100%. سنی ہے, کہ 100%. کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں, کہ 100%. کہ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے, کہ 100%. کہ فرق کیا ہے, کہ فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے, علی کو خلافت ملی ہے ایسے.
اللہ اکبر. بات سمجھ میں آ گئی میرے؟ تو بنی ہاشم میں جہاں سب کی داڑھیاں بچی ہیں، سب کے چہرے نورانی ہیں، ان میں بھی جو چاند ہے وہ قمر بنی ہاشم ہے. بنی ہاشم کا چاند ابو الفضل عباس. سبحان اللہ. آج باب الحوائج کا بھی ذکر ہے، شہزادی کا بھی ذکر ہے، لہٰذا اپنی اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھ کے مانگ لینا. کسی نے دو علماء تھے جن کے درمیان گفتگو ہوئی کہ بھئی سلمان کا مقام زیادہ بلند ہے یعنی ابو الفضل عباس علیہ السلام کا، لکھی ہوئی کتاب میں یہ. تو جس کے دل میں سلمان کے لیے بات تھی، انہوں نے کہا کہ حدیث میں کہ سلمان کو علم الاولین والآخرین عطا کیا اللہ تعالیٰ نے بحق کہہ لیجیے نبی طالب. تو سامنے سے دوسرے عالم نے جواب دیا کہ میرے مولا کا قول ہے عباس کے بارے میں کہ ان ولدی العباس ذق العلم زکا، میں نے اپنے بچے عباس کو علم ایسے سکھایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. ہاں سبحان اللہ. یہ علم عباس ذرا یہ تو ذرا سمجھو. ہاں میں نے اپنے بچے کو ایسے دانا کھلایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو کھلاتا ہے نا، ویسے عباس کو میں نے علم سکھایا ہے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا دیکھو سلمان تو اہل بیت میں سے ہے. انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو سلمان اہل بیت میں سے ہے، عباس تو خود ہی اہل بیت ہے. ہاں عباس تو خود ہی اہل بیت ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا آخری جملہ، مسائل پہ جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے 7 لوگوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. یہ حدیث ہے. سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار یاسر، میثم تمار، عبداللہ ابن مسعود اور علی ابن ابی طالب. مولا نے کہا انا امام ہوں، میں ان سب کا امام ہوں. تو کہ سلمان کی وجہ سے تو اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو آسمان سے بارش ہو یا زمین سے زراعت ہو، یہ جو پوری کائنات ہے نا یہ فدا ہے امام حسین پر. اور حسین نے عباس کے لئے کہا بنفسی انت یا اخی، اے عباس مجھ حسین کی جان بھی تجھ پہ قربان ہو جائے. اللہ اکبر. اب یہ بحث ہو رہی تھی. سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کو عالم خواب میں دیکھا اور بی بی نے کہا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو نا سلمان یا میرے بیٹے عباس کے بارے میں بہت غور کرنا. کہ دیکھو میں اپنے بیٹے عباس کی شان بتلاؤں. عباس کی شان یہ ہے کہ عباس جس پر نگاہ کرم کر دے، بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ عباس کی شان یہ ہے کہ عباس کی ایک نگاہ کرم جس پر نگاہ کرم کرتے عباس اسی کو سلمان بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ بات پہنچی. بس عزیزوں گفتگو اس مقام پر رک رہی ہے. میں پھر سے کہوں گا ایک نجف رسا نعرہ اور لگاؤ تاکہ میں مسائل پڑھوں. مولا علی کی خوشنودی کی خاطر یہ نعرہ لگاؤ انشاءاللہ. یاد رہے گا یہ نعرہ حیدری. پتہ ہے میں نے کیوں آخر میں کہا؟ چونکہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آخر میں نعرہ حیدری کے صدقے میں جو کچھ یہاں ممبر سے عطا ہوا ہے نا وہ ہمارے دل و دماغ اور وجود کا حصہ بن رہا ہے. علی کا نام اس نیت سے لیا گیا. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. عزیزوں 2 ہستیوں کے مسائل 2 جملوں میں ملا کے پڑھنے ہیں. غازی عباس نے کہا تھا کہ ذاکر سے کہا خواب میں آ کر کہ میری سب سے بڑی مصیبت جانتے ہو کیا ہے؟ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا تو ہاتھوں کو بڑھا کے زمین کا سہارا لیتا تھا. جب میں زمین پر آیا تو میرے ہاتھ قلم ہو چکے تھے. عباس منہ کے بل زمین پر آئے. اللہ اکبر. میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں غازی کے صدقے پر ان کے پردے سلامت رہیں. جو ہماری آپ کی بہنوں کا سہارا ہو وہ حسین کی بہن کا کتنا بڑا سہارا ہو. اللہ اکبر. اے غازی عباس یہ سارے مومنین آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان. یہ حقیقت ہے. جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر گرے نا ویسے کوئی شہید نہیں گرا. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا 11 محرم کو اسی میدان کربلا میں زینب اونٹ سے ویسے گرے جیسے عباس زمین پر گرے. اللہ اکبر. یہ میرے سامنے جو بہت چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں یقین جانو بہت ساری باتیں میں نے ان بچوں کی رکھی ہیں.
جی 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 ہائے ہائے میں کہنے لگا تھا کہ میرا کوئی بچہ شاید پوچھ لے گا، تو میرے بزرگ نے، میرے محترم بھائی نے پوچھ لیا کہ عباس کے تو شانے کٹ گئے تھے مولانا، تو پھر بی بی زینب کیسے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے؟ دیکھو میں کیا جواب دوں تمہیں، میں تو امام زمانہ کا جملہ پڑھتا ہوں، زیارت راقیہ میں میرے مولا کہتے ہیں میرا سلام ان بیویوں پر جن کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے گردن سے بندھے ہوئے تھے، زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو بی بی زینب کیسے زمین پر تشریف لائی تھی؟ اس لیے کہ جب سجاد نے دیکھا تھا نا باپ کا جسم ہے بے گور و کفن لاشا ہے، کہ اگر اللہ نہ کرے کبھی کسی کے لیے خبر ہو کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کسی طریقے سے مجھے کوئی موقع مل جائے میں پہنچ جاؤں باپ کے جنازے پر۔ کبھی ایسا بھی بیٹا کوئی دیکھا ہے جس کے باپ کا لاشا سامنے موجود ہو اور اپنے باپ کے لاشے کو چھوڑ کر جا رہا؟ سجاد اپنے بابا حسین کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، سجاد کا جسم کانپ رہا تھا، زینب محافظہ امامت ہے کہیں سجاد کی روح نہ پرواز کر جائے، زینب نے چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ رونے کا دیکھو خاص ادب ہے، اگر جب بھی رونا آئے ایسے کہ جیسے بوڑھی ماں کے سامنے اس کے جوان کی موت ہوئی۔ حسین کے لیے ایسے رویا کرو، امام رضا نے فرمایا اگر آنسو اتنے آ جائیں کہ رخسار تک بہ جائے تو غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا، صغیرن کا نام کبیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، قلیلن کا نام کثیرن، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، لہذا حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ عزیزوں بی بی زینب جب گزری کس عالم میں گزری کہیں پر نہیں ملتا، میں نے نہیں دیکھا کم از کم کہ پورے سفر کوفہ اور شام میں، مسافر شام کی مجلس ہے نا، کہیں بی بی زینب کو غش آ گیا، شام غریبہ میں بھی نہیں، اس لیے کہ اگر زینب غش کھا جائے تو سجاد کو خیموں سے کون نکالے گا؟ اگر زینب غش کھا جائے تو سکینہ کو تماچوں سے کون بچائے گا؟ اگر زینب غش کھا جائے تو بیویوں کو اونٹوں پر سوار کون کرے؟ حتیٰ حمید ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب شام غریبہ خیموں میں آگ بھی لگی ہوئی تھی نا تو ایک معظمہ بیوی ہے جو بار بار جلے ہوئے خیموں میں جاتی ہے اور بار بار پیچھے آتی ہے، تو میں نے سوچا اتنے جلے ہوئے خیموں میں کیا قیمتی شے رہ گئی ہے اس بیوی کی کہ بار بار جاتی ہے خیموں میں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا وہ کچھ ورد کر کے خیموں میں داخل ہوئی، اللہ جانے یا علی مدد کہا یا کیا کہا، بس بی بی خیموں میں داخل ہوئی کہ تھوڑی دیر بعد ہاتھوں پر اس بی بی کے ایک بیمار موجود تھا، زینب امامت کو بچا لائی جلتے ہوئے خیموں سے، لہٰذا بی بی کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ غش آیا ہو، پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی، غش نہیں آیا، گرم پانی پھینکا گیا بی بی پر، غش نہیں آیا، یا حسین کہا یا عباس کہا، اچھا اون و محمد کا اون و محمد کو تو ماتم نہیں کیا نا، حتیٰ زندان شام میں پہنچی تو 2 سر ایسے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا۔ جب زندان شام سے رہائی ملی نا تو ایک ایک بیوی کے بعد جب سر آیا، مولا عباس کا سر آیا تو بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، عباس کا سر گود میں لیا، اللہ اکبر، اکبر کا سر آیا تو لیلا آگے بڑھی، قاسم کا سر آیا تو فرح آگے بڑھی، دیکھو گلا ساتھ نہیں دے رہا لیکن تھوڑا سا مسائل سن لینا، یہاں تک کہ ایک سر آیا تو ہر بی بی اپنے مقام سے اٹھی اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بی بی زینب نے سر کو گود میں لیا۔ اب 2 سر ایسے تھے، شام کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں تو باتیں کرتی تھی آپس میں، لگتا ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے، ان کی کوئی ماں نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کی ماں ہوتی تو ان کا بھی سر کوئی گود میں لینے والا ہوتا۔ بی بی زینب نے کہا میں ان کی دکھیاری ماں یا ام المصائب، بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، اے امام زمانہ علیہ السلام، مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں ہیں، کربلا میں یا شام میں اپنی جدہ پھوپھی زینب کے روضے پر ہے، یا مدینہ میں اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی ٹوٹی ہوئی قبر پر ہے، مولا چند لمحوں کے لیے اس مجلس میں تشریف لائیے گا مولا،
آپ کے آنے سے ہماری قسمت بدل جائے گی. اے مولا میں آپ کو پرسہ دینے کے لیے آپ کی بیوی زینب سلام اللہ علیہا کے مسائل پڑھ رہا ہوں. کیفیت یہ ہوئی کہ بی بی نے اس وقت بھی اپنے اور محمد پر گریہ نہیں کیا. جب واپس پہنچی, میں مسافر شام کا آخری جملہ پڑھتا ہوں بی بی کی خدمت میں اور بات ختم کر رہا ہوں. جب واپس پہنچی نا بی بی تو چہلم پر آئی تھی کربلا. اللہ تعالیٰ سب کو کربلا پہنچائے چہلم پر. جب بی بی کو دور سے حسین کی قبر نظر آئی تو اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرا دیا اور بی بی محمل سے زمین پر آ کر بی بی ایسے یا اللہ ایسے گھٹنیوں کے بل چلی حسین کی قبر تک. یعنی بی بی حسین کی قبر تک ایسے پہنچی جیسے حسین اکبر کے لاشے تک پہنچے تھے, اور اپنے آپ کو وہاں پہنچا کر کہا کہ بھیا زینب لٹ کر آ گئی بھیا, اور میں شرمندہ ہوں کہ تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کر آ رہی. اللہ اکبر. بی بی زینب نے گریہ کیا. اب مدینے پہنچی. جب مدینے پہنچی تو وہاں ابھی تک میں نے کہا تھا نا کہ غش نہیں آیا. دیکھو یہ فطرت کی بات ہے, اگر بیٹی پہ کوئی مصیبت بھی آ جائے تو بیٹی ضبط کر لیتی ہے. کئی مرتبہ شوہر سے بھی نہیں کہتی بیٹی, یعنی بیوی شوہر سے بھی نہیں کہتی کہ مجھ پر کیا مصیبت ہے, وہ اپنے دل میں رکھتی ہے. لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے نا کہاں ہے اولادو, جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے تو پھر بیٹی سے ضبط نہیں ہو پاتا. زینب پتھروں کی بارشوں سے گزر گئی تھی لیکن غش نہیں کھایا. گرم پانی پھینکا گیا, غش نہیں کھایا. حسین کے سر کو پتھر مارے گئے لیکن غش نہیں کھایا. کئی دن کھڑی رہی, 40 گھنٹے چلتی رہی لیکن غش نہیں کھایا. اب جب پہنچی بی بی مدینہ میں ماں کی قبر نظر آئی, زینب سے برداشت نہ ہو سکا. کہا اماں زینب لٹ کر آ گئی. اماں نہ میرا حسین رہا, نہ میرا عباس رہا, نہ میرا اکبر رہا, اور تم پوچھو گی بہت دور سے آئی ہو, آپ کے لئے کیا سوغات لائی ہو. اماں حسین کا خون بھرا کرتا دو یا علی اصغر کا چولہا دو. زینب غش کھا کر بے ہوش ہو گئی, ماں کی قبر پر گر گئے. عزیزوں کچھ دیر بعد گھر میں پہنچی بیت الشرف میں, جہاں عبداللہ ابن جعفر طیار تھے, بی بی کے شوہر. عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا اے معظمہ شاید آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے, یہ علی کی بیٹی کا گھر ہے. آج وہ سمجھ گئے ان مصیبت کے جملوں کو میں سلام پیش کر. ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے عبداللہ کیا آپ نے بھی ہمیں نہ پہچانا. کہا اے بی بی کس غم نے یہ حالت بنا دی. عجب نہیں کہا عبداللہ, شام کے بازار نے اب وہ زینب جن نے کبھی اپنے بیٹوں پر گریہ نہیں کیا تھا داخل ہوئی, حجرے نظر آئے اور محمد کے چھوٹے چھوٹے سے بستر نظر آئے, ضبط نہ ہوا. کہا ارے میرے شیروں تمہاری ماں شرمندہ ہے. اون محمد, اے میرے بچوں اون محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. دیکھو امام حسین کو پرسہ دینا ہے. عباس کا بھی, غازی عباس, اور ان کی بہن شریکۃ الحسین. بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلو. ایک سلام مجلس کی قبولیت کے لیے. السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. یا حسین